باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہماری جو گفتگو گزشتہ ہفتے ہوئی تھی وہ کس سلسلے میں ہو رہی تھی؟ چلیں خیر ہم یاد دلا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک جائزہ پیش کیا تھا تاریخ کا اور قرآن کا اس سلسلے میں کہ اگر کربلا نہ ہوتی، اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو عالم اسلام جو ہے وہ مکمل طور سے تبلیغات پیغمبر اسلام اور حقیقی وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کے اوپر نعمتوں کو تمام کیا اور جس کو ایک بہترین دین کے طور پر نافذ کیا، اس کا نام و نشان نہ ملتا۔ اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف قربانی امام حسین کی بدولت ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک جائزہ پیش کیا تھا اور اس میں ہم نے قرآن کی بہت سی آیتیں پڑھی تھیں جس کے ذیل میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ عالم اسلام میں عہد رسالت میں جتنے لوگ رسول کے گرد تھے ان میں اکثریت کس قسم کے لوگوں کی تھی، یہ ہمیں ثابت کرنا تھا اور اسی کے اوپر ہماری آیت چل رہی تھی، ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم پہنچ گئے تھے اس مقام پر جہاں ہم نے سورہ فتح کی آیتیں پڑھی تھیں اور صلح حدیبیہ کا موقع بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، صلح حدیبیہ کے لیے ہم نے قرآن سے آیتیں پڑھ دی تھیں، وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے اور لکھی بھی ہوں گی، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اگلی کلاس میں تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ مقصد ہمارا کیا ہوگا؟ تاریخ کا جائزہ لیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یزید کا زمانہ جس میں اسلام مکمل طور سے سبوتاژ ہو گیا، خود یزید تخت پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بنو ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، نہ وہی آئی نہ فرشتہ اترا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص رسول کا نائب بنا بیٹھا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے، اور تمام عالم اسلام جو ہے وہ اس کی خلافت پر راضی ہے اور اس طرح راضی ہے کہ اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سمجھ رہا ہے۔ چند لوگ جو اس کے مقابلے پر آ رہے ہیں ان کے علاوہ پورا عالم اسلام اسے قبول کیے ہوئے ہے۔ اب اگر وہ آنے والے نہ آتے تو پورا عالم اسلام وہی ہوتا جو یزید کا دین ہوتا۔ تو کیوں ایسا ہو گیا؟ اچانک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کی وفات کے 50 سال بعد اچانک یہ سب کچھ ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تسلسل پہلے سے نہ چل رہا ہو۔ تو وہ تسلسل جو ہے اس کے اوپر ہماری آپ سے بات چیت ہو رہی تھی اور اس میں ہم پہنچ گئے تھے صلح حدیبیہ تک، اور صلح حدیبیہ میں کیا حالات تھے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ سورہ فتح کی آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں جس میں ایک مقام پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اے رسول، بہت جلد وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم کو ہمارے اہل و عیال نے اور ہمارے اموال نے مشغول کر دیا تھا، اب آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یہاں پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ ان کا قول قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی اور ہم نے تھوڑی سی تاریخ بتا دی تھی کہ رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر مکے میں اس زمانے میں کفار قریش ہوتے تھے، وہاں مسلمان نہیں جا سکتے تھے، ان سے جنگیں چل رہی تھیں، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ واپس نہیں آئیں گے اور یہ معاذ اللہ ایک غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی آیت ہم نے جہاں تک ہمیں یاد آتا ہے پڑھ دی تھی، قرآن کی آیت سے وہ بات پڑھ کے سنائی تھی کہ یہ بہت برے ظن کر رہے ہیں، بہت بدگمانیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آیت پڑھی تھی کہ یہ بہت تم سے یہ کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور اب
ہمارے لیے مغفرت کر دیں۔ اب اس کے بعد یہ تو قرآن ہو گیا، اب حدیث تاریخ پر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس تاریخ کے بہت سے حوالے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع کو بیان کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اب یہی ایک کلاس ہے اور ہمیں آخر وقت تک جانا ہے، اس لیے ہم مختصراً خالی تھوڑا سا اس کا حوالہ دیے دیتے ہیں۔ تاریخ طبری کی پہلی اور تیسری جلد سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تاریخ طبری آپ کو اردو میں یہاں مل جائے گی نفیس اکیڈمی کی ترجمہ شدہ، لیکن ہم جب جلد کا نام لیتے ہیں کہ یہ پہلی جلد میں ہے، یہ دوسری جلد میں، یہ چھٹی جلد میں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جلد وہی والی ہو، کیونکہ اردو ترجمے میں جلدیں تھوڑی سی تبدیل ہو گئیں، ہم پہلی اور تیسری جلد میں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اسی خواب کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو مورخ ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ اس دن رسول اللہ نے بہت ہی سخت شرائط پر، یعنی بہت ہی دب کے صلح نامہ لکھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا ہوئیں اور قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ پھر ایک مقام پر وہ لکھتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ صلح کے بعد کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ سے یہ طے ہو گیا تھا کہ اس دفعہ ہم نہیں جائیں گے مکے اور آئندہ کبھی آئیں گے، اس وقت ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو جب واپس جانے کی بات ہوئی تھی تو اس وقت باتیں تو بہت سی ہوئی تھیں، ہم سب چھوڑے دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے ایک شخص گیا بھی تھا، پھر اس کو دیر ہو گئی تھی، پھر لوگوں نے کہا تھا کہ انہوں نے روک لیا ہے، آپ حملہ کریں۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ ہم کو بھیج دیتے ہو، بعد میں خود بھاگ جاتے ہو، تو تم یہ پہلے عہد کرو کہ تم جنگ سے بھاگو گے نہیں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آئندہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ وہ سب واقعات ہم چھوڑے دے رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم لوگ اب سر منڈوا لو، قربانیاں کر لو، یعنی جیسے تم نے حج کر لیا ہے۔ تو لوگ ناراض ہو گئے اور اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے، اور اتنا زیادہ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ رسول اللہ خود غمزدہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے اور جناب ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے۔ یہ طبری کی تاریخ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مورخین نے لکھا ہے، وہ سب ہم اقتباسات چھوڑ رہے ہیں۔ ایک روایت یہاں پر ہم بیان کیے دیتے ہیں ابن عباس کی، کہ انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ روز صلح حدیبیہ رسول اللہ کے کہنے پر بعض لوگوں نے تو سر منڈوا لیا، لیکن بعض نے سر نہیں منڈوایا، صرف بال کٹوا لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سر منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں پر؟ پھر آپ خاموش رہے، پھر آپ نے یہی کہا کہ سر منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ 3 مرتبہ جب یہ بات ہو چکی تو پھر آپ نے کہا بال کٹوانے والوں پر بھی رحمت ہو۔ ظاہر رحمت للعالمین تھے، جو بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا، یا جو بھی صورتحال ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہے صلح حدیبیہ کا موقع۔ اب ہم یہاں پر نتیجہ صرف اتنا نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جو ساتھ گئے وہ بہت کم تھے، اور جو گئے ان کا عالم یہ کہ بدگمانیاں بھی ہوئیں، شکوک و شبہات بھی ہوئے، رسول اللہ کی بات کو مانا بھی نہیں گیا، اور کافی ایسی چیزیں ہوئیں جس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی۔ تو اس بات سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ان میں اکثریت جو تھی وہ تھی کہ جس نے یہ سارے کام انجام دیے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے سر بھی منڈوا لیے، رسول کی بات بھی مان لی، رسول کے ساتھ چلے بھی گئے، جو رسول نے کہا وہ کر لیا، کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، کسی معاملے میں شک نہیں کیا، ان کی تعداد بہت کم تھی اور دوسروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ وہاں پر ایک چیز ثابت ہو رہی، لیکن اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور مزید وضاحت کے لیے کچھ چیزیں تلاش کریں گے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم پھر تاریخ پر آتے ہیں، اور تاریخ پر آنے کے لیے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد صورتحال کیا ہوئی تھی؟ جنگ خیبر ہوئی تھی۔ جنگ خیبر میں کیا ہوا، کس طرح محاصرہ رہا،
کتنے دن مسلمانوں کے لشکر گئے، شکست کھا کے واپس آئے، جو کچھ ہوا وہ اس وقت ہم نہیں بیان کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد ہوئی جنگ خندق۔ جنگ خندق جو ہے اس کا کیونکہ بڑا واضح طور پر تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، بہت واضح تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم جنگ خندق کو لے لیتے ہیں۔ جنگ خندق میں صورتحال کیا ہوئی تھی کہ جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ اکیلے ہم کفار قریش کسی صورت سے بھی رسول اللہ کو شکست نہیں دے پائیں گے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو اس نے پورے عرب علاقوں کے دورے کر کے لوگوں کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ دیکھو یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ تم سب کا معاملہ ہے۔ اگر یہ غالب آ گیا، یہ شخص جناب ارشاد مآب کے بارے میں کہا کہ اگر یہ غالب آ گیا تو پھر جس طرح ہمیں نقصان پہنچے گا ویسے تم لوگوں کو بھی پہنچے گا، لہٰذا ہمارے تمہارے اختلافات سب اپنی جگہ ہیں، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے تم سب ہمارے ساتھ اکٹھا ہو جاؤ۔ لہٰذا اس میں وہ کامیاب ہوا اور سینکڑوں قبائل اور قومیں اور علاقے اس نے جا کے دورہ کر کے اپنے ساتھ شامل کیے اور ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ اب جب وہ بہت بڑا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگا اور مدینے میں اس کی خبر پہنچی تو رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی سے مشورہ کیا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جہاں دیدہ ہو، بہت زمانے دیکھ چکے ہو، بہت علاقے دیکھ چکے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی بہت بڑا لشکر چھوٹے لشکر پر حملہ کرنے آ جائے تو ہم لوگ لشکر کو درمیان میں لے کے چاروں طرف خندق کھود دیتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ لشکر بڑا لشکر جو ہے وہ چھوٹے لشکر کو گھیر کے نہیں مار سکتا تھا۔ رسول اللہ کو یہ ترکیب پسند آئی، تجویز اچھی لگی اور آپ نے خندق کھدوا دی، اور طے یہ ہوا کہ خندق کی چوڑائی اتنی رہے کہ گھوڑا جست لگا کے نہ آ سکے، لہٰذا لوگوں کے سپرد کام کیا گیا مسلمانوں کے کہ تم لوگ خندق کھودو، اور لشکر کو اس میں لے لیا گیا۔ وہ میدان ایک جگہ جہاں پر یہ صورتحال پیش آئی۔ اچھا، اب وہاں پر خندق کی چوڑائی مکمل طور سے ایسی ہونا چاہیے تھی کہ کوئی جس لگا کے نہ آ سکے گھوڑے سوار۔ بہرحال کسی جگہ پر کم تھی، جان کے کم کی گئی یا کم رہ گئی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور عمرو بن عبدود پھاند کے آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ کے خیمے پر نیزے مارنا شروع کیا اور کہا مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہ تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو جنت کا شوق ہو تو وہ آئے میرے مقابلے پر، میں اسے جنت پہنچا دوں۔ اور رسول اللہ لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہتے رہے کہ کوئی ہے جو اس کتے کو مجھ سے دور کرے، لیکن سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آپ ہی انا لہو ہر دفعہ کہتے تھے کہ میں ہوں اس کے لیے، لیکن کوئی دوسرا مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور نہ صرف تیار نہیں ہو رہا تھا بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تو بہت بہادر آدمی ہے، ہم نے زمانہ جاہلیت میں اس کے ساتھ سفر کیے ہیں، یہ تو 100 ڈاکوؤں سے اکیلا جنگ کر لیتا ہے، یہ اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے سپر بنا لیتا ہے، اس سے بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ایک تو ایسے ہی لوگ ڈرے ہوئے، اس کے بعد پھر وہ دشمن کے جو قصے بہادری کے بیان کیے جا رہے ہیں اس سے اور مسلمانوں کا دل دہلا جا رہا ہے، اور کوئی مقابلہ کرنے پر تیار نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام کو آپ نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے بجا۔ یہ ہے تاریخ۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پر کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اسی سے پھر ہم نتائج نکالیں گے۔ تو قرآن جو ہے وہ اس موقع پر کس طریقے سے اس واقعے کی تصویر کشی کر رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آیتیں کہاں ملیں گی آپ کو؟
ہاں سورہ کیا کہا؟ ہاں احزاب. احزاب میں کیوں ملیں گی؟ خندق کے معنی نہیں ہے. احزاب جمع ہے حزب کی، کیونکہ بہت سے گروہ، بہت سے حزب مل کے آئے تھے، اس لیے اس جنگ کو احزاب کہا گیا، اور قرآن کا پورا سورہ اس نام سے ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سورے کی آیات پڑھ کے یہ بتائیں کہ وہاں پر صورتحال قرآن کے مطابق کیا تھی. تو آپ پڑھیے گا، نوٹ کر لیجیے، سورہ احزاب کی 10ویں سے لے کے 19ویں آیت تک. آہستہ آہستہ ہم پڑھتے ہیں آیتیں، باقی آپ جا کے قرآن میں پڑھ لیجیے گا. اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا ذاقت الابصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون باللہ الظنون وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ أَن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے سامنے سے بھی، تمہارے پیچھے سے بھی، اور ہر طرف سے لشکر آئے. اور اس وقت کیا ہوا کہ تمہارے حالت خراب ہو گئی، وہ تب تفصیل اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ کیا صورتحال تھی. دل جو تھے وہ حلق میں آ گئے، اور کس طریقے سے مسلمان اس سے خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. وہ تو چلے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب اس کے بعد جو بات پروردگار عالم کہہ رہا ہے، جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. اب اس وقت وہ لوگ کہنے لگے جو منافق تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھے. دو قسم کے گروہوں کا ذکر پروردگار عالم نے کیا، ایک وہ کہ جو منافق تھے، اور ایک وہ کہ جن کے دلوں میں مرض تھے. دلوں میں مرض تھے کیا مطلب؟ کوئی ہارٹ ڈیزیز تھی ان کو؟ کیا مطلب ہے دلوں میں مرض کا؟ منافق تو ہو گئے نا، اب دلوں میں مرض والے. ہاں بات یہ ہے کہ اب یہاں پر اور آیتیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. دلوں میں مرض کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے شک کے لیے. وہ لوگ جو شک کرتے تھے. اب یہ وضاحت بھی ہم آپ کو کر دیں، ارادہ تھا ہمارا کہ کریں گے مگر چھوڑ دی تھی، مگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ یہ کہ عہد رسالت میں رسول کے گرد جو لوگ تھے اس میں ایک تو ظاہری تقسیم تھی اور ایک باطنی تقسیم تھی. ظاہری تقسیم سب کو نظر آتی تھی، باطنی تقسیم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اندر کی بات ہے، دلوں کی بات ہے. تو ظاہری تقسیم کیا تھی کہ جب رسول اللہ مکے میں رہتے تھے تو آپ کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. تو کیونکہ وہ مکے کے رہنے والے تھے، مدینے آئے تھے، لہٰذا ان کو مہاجر کہا گیا.
اور وہ لوگ جنہوں نے مدینے میں رسول کو بلایا تھا، مدینے کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے بلایا تھا، وہ کہلائے انصار، ناصر کی جمع، وہ کہلائے انصار۔ تو ظاہر میں دو قسمیں تھیں، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ تو مہاجر جو تھے وہ بھی سب سامنے تھے، پہچانے جاتے تھے کہ یہ مہاجر ہیں۔ انصار جو تھے وہ بھی پہچانے جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو انصار کہتے تھے کہ یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ رسول کے ساتھ تھے، یعنی رسول کے زمانے میں تھے، جن سے رسول کا سابقہ پڑتا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ لیکن ایک باطنی تقسیم تھی جس کا پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ باطنی تقسیم یہ تھی کہ ایک تو سورہ منافقون، اب وہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو منافق کون ہوئے؟ منافق وہ ہوئے کہ جو اصل میں کافر ہی تھے، کوئی ایمان نہیں لائے تھے، نہ ان کو اسلام کی حقانیت پر ذرہ برابر یقین تھا، بلکہ وہ اپنا دفاع اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا بہترین طریقہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں اور مسلمانوں کے درمیان درائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، جبکہ اندر سے وہ کافر ہوں۔ اب یہ چیز دنیا والا کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اندر دل کا حال تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ دیکھنے میں تو وہ مسلمان ہیں، دیکھنے میں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، وہ حج کر رہے ہیں، وہ رسول کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اسلام کے دعوے کر رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو اب کوئی بھی ان کو منافق تو نہیں کہہ سکتا، جو بھی کہے گا ان کو مومن ہی کہے گا۔ تو وہ منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل میں کافر ہوتے ہیں لیکن بظاہر مومن ہوتے ہیں، اور اس وقت تک وہ منافق رہتے ہیں جب تک کہ مومن سمجھے جائیں۔ جب تک لوگ ان کو مومن سمجھتے رہیں وہ منافق ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مومن نہیں ہے تو پھر وہ منافق بھی نہیں رہیں گے، وہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو پتہ چل گیا نا کہ کافر ہیں، تو ان کا منافقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر وہی اندر سے کافر نکل ہے۔ تو کیا ہے کہ منافق ہو گئے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا سورہ حجرات کی آیت میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے رسول، یہ عرب آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے یہ کہیں کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لے آئے، تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لے آئے، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تک تو داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اب دل میں ایمان داخل ہوا نہیں ہوا یہ بھی اللہ ہی بتا سکتا ہے، باہر والا تو نہیں بتا سکتا، کوئی عام آدمی تو نہیں بتا سکتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یعنی ان کے کافر منافق کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹے ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اسلام لائے ہیں مسلمان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں، صرف اسلام لائیں۔ تو کیا ہوا؟ ایک ہو گئے منافق اور ایک کون ہو گئے؟ مسلم، ایک مسلم ہو گئے۔ اچھا، اب ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ فی قلوبہم شک، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دے گا۔ تو وہ مرض کیا ہے؟ وہ ہے شک کا مرض۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہیں گے شکاک، شک کرنے والے، نہ ان کو کفر پر پکا یقین ہے نہ ان کو اسلام پر پکا یقین ہے، ہمیشہ ڈھلمل یقین رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ بھی ایک طبقہ ہے، لیکن شک ایسی چیز ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتی، وہ بھی دل کے اندر کی بات ہے۔ تو اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کے دل میں مرض ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا اللہ نے منافقین کے ساتھ مختلف موقعوں پر فی قلوبہم مرض والوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک گروہ کون سا آ گیا ہے کہ جس کے دلوں میں مرض ہے، شکاک ہیں۔ ایک کون ہے؟ منافق ہیں۔ ایک مسلم ہیں، ایک شکاک ہیں۔ اب اس کے بعد ایک گروہ اور ہے، وہ کون ہے؟
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، صرف وہ مومن ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر انہیں کبھی شک نہیں ہوا۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان بھی لائے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، رسول پر بھی لائے ہیں، یعنی ان کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی شک نہیں آیا، وہ ہیں مومن۔ تو کتنے قسم کے لوگ ہو گئے؟ منافق ہو گئے، مسلم ہو گئے، شکاک ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اب ہمیں جائزہ یہ لینا ہے کہ اس میں اکثریت کس کی ہے۔ اب جس کی بھی ہو، یہ ہمیں آگے جا کے جائزہ لینا ہے کہ اکثریت کس کی ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اکثریت کس کی ہے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فیصلے اکثریت نے کیے اس کی کیا حیثیت ہے، اکثریت نے جو فیصلے کیے اس کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب یہاں پر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ کہ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھے۔ کہاں تھے وہ لوگ؟ لشکر رسول میں تھے، کہیں باہر تو نہیں تھے نا، کافروں کے ساتھ تو نہیں تھے نا۔ وہ کیا کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو ہم سے وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں تھا۔ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا وہ دھوکہ تھا، کچھ نہیں تھا سوائے دھوکے کے۔ اللہ نے اور رسول نے ہم کو دھوکہ دیا تھا، لا کے یہاں پھنسا دیا۔ کس مصیبت میں لا کے ہمیں پھنسایا ہے؟ اللہ نے بھی اور رسول نے بھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہے ہیں اور شکاک کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ لَا مُقَامُ لَكُمْ، اور ایک گروہ اور تھا۔ وَإِذْ طَائِفَةٌ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، اور ایک گروہ اور تھا وہاں پر، وہ یہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اے مدینے والوں، اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، فرجعوا، چلو پلٹ چلو، جو ہوگا محمد خود دیکھیں گے، ہمیں تو بھاگ چلو، ہم لوگ نکلتے ہیں۔ ایک گروہ وہ بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ اچھا، ایک گروہ اور تھا، وہ رسول اللہ کی طرف کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمیں تو جانے دیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمیں جانے دیں۔ رسول اللہ سے اجازت مانگنے لگے۔ کس وقت اجازت مانگ رہے ہیں؟ رسول گھرے میں، دشمن میں، بڑا لشکر گھیرے ہوئے ہے، دشمن جو جان کا ہے وہ کود کے آ گیا ہے، رسول کے خیمے پر نیزے مار رہا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں مجھے اس کتے سے مجھے نجات دلاؤ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں رسول سے؟ یا رسول اللہ، ہمیں تو جانے دیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اب اس وقت ان کو اپنے گھر یاد آ رہے ہیں۔ تو کیا سچ بول رہے تھے وہ؟ واقعی میں ان کے گھر میں غیر محفوظ تھے؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ سچ بول، اللہ دل کا حال جانتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ أَن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، ارے کوئی غیر محفوظ وہ نہیں ہے، بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو کچھ نہیں ہے، یہ صرف بھاگنے کے چکر میں ہیں، یہ لوگ تو بھاگنے کے چکر میں ہیں اور کچھ نہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ان سے فتنہ برپا کرنے کو کہا جائے تو یہ انتظار نہیں کریں گے، ذرا سی دیر میں، تھوڑا سا وقت لگے گا ان کو اور یہ فتنے برپا کر دیں گے۔ لَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے پہلے بھی یہ عہد لیا جا چکا تھا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو تم پیٹ نہیں دکھاؤ گے، یہ عہد کر چکے ہیں اللہ سے، اور اللہ کا عہد تو پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر یہ اشارہ ہو رہا ہے پیچھے کسی زمانے میں جب ان سے عہد لیا گیا ہو، وہ ہے صلح حدیبیہ کا موقع، جس کو بتا دیا جب عہد لیا گیا تھا کہ اب ہم نہیں بھاگیں گے، اب نہیں بھاگیں گے، اور پھر اب یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بھاگنے کے چکر میں ہیں، حالانکہ یہ عہد کر چکے ہیں اللہ سے کہ ہم نہیں بھاگیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا
کہ کتنے گروہ ہو گئے، کتنا لشکر تھا رسول کا، اس میں کتنے کیسے کیسے لوگ نکل آئے۔ اب ان سب کے بعد سورہ احزاب کی ہی، ابھی ہم 19ویں آیت تک آئے تھے نا، اب 20ویں 21ویں چھوڑ دیں، 22ویں آیت اور 23ویں آیت میں پھر اللہ نے ایک اور گروہ کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ أَحْزَابَهُ، اور جب مومنوں نے اس لشکر کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ رسول کے لشکر میں کچھ مومن بھی تھے، ان لوگوں نے جب اس لشکر کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ کہنے لگے رہے یہی تو وقت ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ اب دیکھیے اللہ نے منافقوں سے اور شکاک سے بھی ظاہر ہے وہی وعدہ کیا ہوگا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، اور یہ مومن کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ دن تھا جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم ان کا ذکر کر رہا ہے کہ وَمَا زَادَهُمُ اللَّهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ان کا ایمان اور یقین اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور تسلیم اور بڑھ گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کچھ نہیں بڑھا سوائے اس کے کہ ان کا ایمان اور تسلیم بڑھ گیا۔ تو یہ ہیں تھوڑے سے لوگ کہ جو وہاں پر مومن تھے، باقی سارے وہ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے کی آیتوں میں ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ اس دن روز احزاب رسول کے ساتھ 5-6 قسم کے لوگ تھے جس میں کچھ مومن تھے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہمیں ایک دفعہ یہ غور کرنا ہے کہ ان سب قسم کے جو لوگ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے دھوکہ دیا، جو کہہ رہے ہیں بھاگ چلو، جو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، وہ زیادہ تھے یا یہ مومن زیادہ تھے؟ اب پھر آگے بڑھیں گے تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ کون زیادہ تھا۔ اب ایک آیت اس کے آگے والی جو ہے وہ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہاں پر کس طرح سے لوگوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اب ہم صلح حدیبیہ سے آگے بڑھ گئے اور ہم آ گئے جنگ احزاب میں۔ اچھا، اب دیکھیے جنگ احزاب جب تک ہوئی ہے، جب تک کفار قریش جو ہیں وہ مقابلے پر ہیں، کیونکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے۔ جنگ احزاب کے بعد ایک وقت آیا کہ جب کفار قریش سے آخری جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام ہے فتح مکہ۔ اب وہ لوگ جو ابھی رسول سے احد میں بھی لڑ کے گئے، بدر میں بھی لڑ کے گئے، احزاب میں بھی لڑ کے گئے، اور رسول اللہ کو آنے بھی نہیں دیا مکے، اب ان سے آخری مرتبہ ایک جنگ فیصلہ کن ہو رہی ہے، فتح مکہ۔ وہ سب کے سب رسول کے خلاف، اور رسول جنگ کر رہے ہیں، مسلمان جنگ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح ہم پیغمبر اسلام کو شہید کر دیں، کسی طرح مسلمانوں کا قلقمہ کر دیں، کسی طرح دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ان کا مطمع نظر ہے۔ اور مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کفار کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے، اور عالم اسلام کو جو ان سے مستقل خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے جنگ ہو رہی ہے آپس میں۔ اب ظاہر ہے دونوں میں سے کسی ایک کو جیتنا تھا،
ایک لشکر کو فتح یاب ہونا تھا، ایک کو ہارنا تھا. اگر کہیں کافر جیت جاتے تو کیا ہوتا؟ اسلام ختم ہو جاتا. رسول اللہ کو بھی وہ قتل کر دیتے اور جتنے مسلمان تھے سب کو مار دیتے، اسلام ختم ہو جاتا. اسی دن سب معاملہ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہار گئے. اب جب وہ ہار گئے، مغلوب ہو گئے، تو ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. اب جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، اگر جیتتے تو سب کچھ کر سکتے تھے جو ان کو وہ چاہتے تھے، لیکن ہار گئے تو اب وہ نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. اب یہ تو عقلاً آدمی طے کر سکتا ہے کہ ہارنے سے اسلام کی حقانیت نہیں سمجھ میں آ گئی، بلکہ ہارنے کے بعد مصلحت یہی تھی کہ اب کلمہ پڑھ لیا جائے. کلمہ پڑھ لیا، عالم اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب عالم اسلام میں داخل ہو گئے تو جنگ کے قوانین کے تحت اگر دو لشکر آپس میں لڑیں تو جو لشکر جیت جائے اس لشکر کا سردار جو ہے اس کے وہ سب غلام ہو جائیں گے جو ہارے ہوئے لشکر والے، وہ سب غلام ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ سب کفار قریش اب رسول اللہ کے غلام ہو گئے. رسول اللہ رحمت للعالمین اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جو ان پر وحی آتی ہے. لہٰذا بحکم وحی آپ نے ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ میں ان اپنے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. غلام تو وہ ہو گئے تھے، میں انہیں آزاد کرتا ہوں. اب عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طالق یا تلیق. یہ اس کے معنی ہے آزاد کردہ غلام. اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کو کہتے ہیں یہ طالق ہے، یعنی پہلے کبھی غلام رہ چکا ہے. تو یہ سب کے سب ہو گئے طالقان، اس کی جمع ہے طالقان. اب عالم اسلام میں پہلے کون تھے؟ مہاجر اور انصار تھے. اب یہ شامل ہو گئے طالقان، یہ نہ مہاجر ہیں نہ انصار ہیں. اب ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک گروہ مومنین کا تھا اور باقی اتنے مومنین، اتنے قسم کے لوگ تھے. اب جب طالقان بھی معاشرہ اسلامی میں داخل ہو گئے تو یہ بتائیں کہ کیا مومنین کی تعداد بڑھی ہوگی یا غیر مومنین کی تعداد بڑھی؟ غیر مومنین کی تعداد بڑھی نا. ان کی طاقت بڑھ گئی، ان کے عزم جو تھے وہ زیادہ مضبوط ہو گئے اور ان کا جو زور تھا وہ بڑھ گیا. اب جب ان کا زور بڑھ گیا تو اب عالم اسلام کی کیفیت کیا ہو گئی؟ پھر ہم قرآن سے پوچھیں کہ اب عالم اسلام میں صورتحال کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اکثریت کس کی ہے. تو اب ہمیں سورہ جمعہ کی آخری آیات کی طرف آنا پڑے گا. رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد ظاہر ہے کہ جمعہ کی نماز ہے اور پورا مدینہ جو ہے وہ ایک اسلامی سلطنت ہے، پوری آبادی مسلمانوں کی ہے. کتنی بڑی آبادی رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی، کتنی بڑی جمعیت رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی. ایسے میں کیا ہوا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نَفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ لوگوں نے دیکھا کسی تجارت کو یا لہو و لعب کو تو تم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گا. اب دیکھیے میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو کی تو آپ رعایت کر سکتے ہیں کہ بھائی انسان ہیں، کمزور ہیں، بڑا لشکر دیکھا ڈر گئے. لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں.
آج عالم اسلام کا کوئی بھی فرقہ ہو اور اس کی جمعہ کی نماز ہو رہی ہو اور کوئی ایک عام مولوی نماز پڑھا رہا ہو تو اس کو چھوڑ کے نمازی نہیں جاتے کبھی. لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ نمازی سب چھوڑ کے چلے گئے. اب سوال یہ کہ سب چلے گئے یا کچھ بچے؟ بڑے مجمع سے سب چلے گئے یا کچھ بچے، یا زیادہ کھڑے رہے تھوڑے سے چلے گئے؟ اب یہ ایک روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ صرف 12 رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اکثریت کس کی ہوئی؟ اکثریت کیسے لوگوں کی ہوئی؟ اور یہ سب کون ہیں؟ عہد رسالت کے لوگ ہیں. عام مسلمان بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ رسول کے زمانے کے لوگ تھے، رسول کے جانثار تھے، رسول کے ساتھی تھے، قرآن میں رسول کے ساتھیوں کی تعریفیں آئی ہیں تو وہ سب انہی کی ہوں گی. لیکن تعریفیں ان کی آئی ہیں کہ جو گروہ مومنین تھا. باقی کے لیے تو بارے میں اللہ خود بتا رہے ہیں نا، کوئی تاریخ تو نہیں بتا رہی، کوئی حدیث تو نہیں بتا رہی ہے کہ آپ کہیں کہ حدیث غلط ہے، قرآن بتا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ اب اکثریت جو تھی وہ ثابت ہو گئی کہ اکثریت جو ہے وہ مومنین کی نہیں ہے. اکثریت مومنین کی نہیں ہے. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مومن نہیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. یہ وہ لوگ سب ہیں جن کی اکثریت ہے، اور وہ کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ بہت تھوڑے سے ہیں. تو اب اگر اکثریت میں ایسے لوگ آ جائیں تو پھر وہ تو یہی کہیں گے کہ اب ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ رسول کچھ بھی کرتے رہیں، ہم تو اپنی کریں گے. بنا دیں رسول کسی کو، ہم تھوڑی مانیں گے. اب آپ آ جائیں، وہی سورہ انفال کی 32ویں آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اے رسول آپ اپنی طرف سے اگر کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب آئے. یہ ہمت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اکثریت ہے، طاقت تو اپنے پاس ہے نا، افرادی طاقت تو ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے امور ہیں تاریخ کے جن کو ہم مصلحتاً نہیں بیان کر رہے ہیں، مصلحتاً چھوڑے دے رہے ہیں. ورنہ کئی ایسے مواقع ہیں، رسول کی وفات کے وقت کا موقع ہے، رسول کے قلم کاغذ مانگنے کا موقع ہے، اس کو اسامہ ابن زید کے لشکر کو روانہ کرنے کا واقعہ ہے. بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں پر یہ لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہماری اکثریت ہے، ہم جو چاہیں کریں گے. تو اب وہ اکثریت جو فیصلے کرے گی، وہ اکثریت جو اپنا راستہ بنائے گی، اس اکثریت کی حیثیت اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، رسول کے نزدیک کیا ہوگی؟ کیونکہ اکثریت کس کی ہے یہ سامنے آ چکی. اب جب ایسے حالات میں کاروان اسلام آگے بڑھے گا تو وہ یزیدیت پر ہی جا کے ختم ہوگا. اور کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اس کی انتہا یزیدیت ہی ہوگی. تو یہ ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ اب اس کو جتنا آگے بڑھائیں خرابی ہی کی طرف جائیں گے. خشت اول گر نہد معمار کش تا سریا میروت دیوار کج. تو اب یہ جو ہے معاملہ یہ اس طریقے سے جانے لگا. لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کے لیے بھی ہمیں پھر قرآن سے آیت چاہیے ہوگی. نتیجہ ہم نے قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا ہے، لیکن کوئی آیت ایسی ہو کہ جو اس بات کی بھی تصدیق کرے. تو اب آپ آ جائیں سورہ مائدہ کی 54ویں آیت کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین.
یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ صاحبان ایمان کو۔ ہم اس دن آپ سے ایک بات کہہ رہے تھے کہ قرآن کی کہ وہ سورے جو شروع میں نازل ہوئے تو اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی تھیں، جو بعد میں نازل ہوئے اس میں آیتیں بڑی بڑی ہو گئیں۔ ایک چیز اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے 86 سورے جو ہجرت سے پہلے کے ہیں اور 28 سورے جو ہجرت کے بعد کے ہیں، یعنی مدینے کے ہیں۔ تو مدینے میں جتنے سورے نازل ہوئے ہیں یعنی 28 سورے، اس میں ایک خطاب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ دعوے دار ہیں ایمان کے، تو اللہ ان کے دعوے کا پاس کرتا ہے، ان کے دعوے کا پاس کرتا ہے اور ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ مکے کے کسی سورے میں 86 سوروں میں سے کہیں آپ کو یا ایھا الذین آمنو نہیں ملے گا۔ جس سورے میں یا ایھا الذین آمنو آئے سمجھ لیں کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ تو وہ اللہ مخاطب ہو رہا ہے۔ مدینے میں صاحبان ایمان سے ہی گفتگو ہوتی تھی، مدینے میں سامنے کافر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم لوگوں میں سے جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا۔ اب دیکھیے صاحبان ایمان اپنے دین سے کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ ان کی تو پیروی میں نجات ہے، یہ پلٹیں گے تو جو نجات پیروی کرنے والا ہے وہ کہاں جائے گا؟ لیکن ہیں ایسے، اور اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ پلٹ گئے تو اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، فیاتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، اور وہ قوم جو ہے وہ ہوگی جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، عزت کرنے والے ہوں گے، کافروں کے اوپر سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی قوم ہوگی، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ جو ہے بہت بڑا عطا کرنے والا، بڑا وسیع عطا کرنے والا، اور بڑا علم رکھنے والا ہے، بہت زبردست علم رکھنے والا ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ لوگ اگر دین سے پھر جائیں، کون لوگ؟ یا ایھا الذین آمنو جو رسول کے سامنے ہیں، اگر یہ دین سے پھر جائیں تو اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا، اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا۔ تو اب ان جتنے اس قوم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، وہ کافروں سے سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ان کے اوپر ملامت کرنے والوں کی ملامت اثر نہیں کرے گی۔ یہ ساری باتیں جو خبریں اللہ دے رہا ہے، یہ کن کے بارے میں دے رہا ہے؟ ان مسلمانوں کے بارے میں جو عہد رسالت کے بعد آئیں گے۔ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، یہ بعد والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو تصور ہے کہ جو لوگ عہد رسالت میں تھے ان سے اچھے پیدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کی آیت اس کی نفی کر رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بعد والے اس سے اچھے آ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ ایسے ہوں گے۔ چلیے اب یہاں تک تو یہ بات آ گئی، اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب عہد رسالت میں جو لوگ رسول کے گرد ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کو قرآن بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کر رہا ہے، وہ ان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور گزشتہ تقریر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھیں سورہ آل عمران کی۔ 83ویں آیت پڑھی تھی، افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی تھی 86 اور 87، جس میں کیا کہا گیا تھا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی کیسے ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس معجزات بھی آئے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ ظالم قوم کون سی ہے؟ کہ جس نے گواہی دی رسول کی نبوت کی، جس نے معجزات دیکھے، اور جس نے ایمان کا اعلان کیا، اور اس ایمان کے بعد انہوں نے دوبارہ
کفر اختیار کر لیا. تو اب ہمارا ایک سوال یہاں پر پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کون سا اختیار کیا؟ اس گزشتہ بات ہوئی تھی، ہو گئی تھی، استکبار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. تو استکبار کرنے والوں کی اکثریت ہو گئی نا. اب جب استکبار کرنے والوں کی اکثریت ہو گئی تو پھر وہ اکثریت جو بھی فیصلے کرے، صاحبان ایمان اس کو نہیں مان سکتے. صاحب ایمان ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے، بے شک اقلیت میں ہوں گے لیکن ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے وہ آخر یزیدیت ہے. اب یہاں تک جب بات پہنچ گئی تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کی طرف اور توجہ دلانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا ہونے کے بعد کیا اللہ مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا؟ اللہ تو اس حالت میں ہی چھوڑے گا. اکثریت کچھ بھی فیصلے کرے، اللہ بھی فیصلے کرے گا. اور اللہ نے جو فیصلے کیے وہ رسول نے بیان کر دیے. کبھی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کہا، کبھی من کنت مولا فاز علی مولا کہا، کبھی اور کسی طریقے سے دین کی حقیقت کو بیان کیا. لیکن ہم اپنی گفتگو کا جو بنیادی پہلو ہے اس کو دو حدیثوں سے لیں گے. ایک حدیث یہ کہ عنقریب میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے، فتنے اٹھیں گے، ان فتنوں میں علی کا ساتھ نہ چھوڑنا. میرے بعد فتنے اٹھیں گے اور اگر تم بچنا چاہتے ہو ان فتنوں سے تو علی کے ساتھ ہو جانا. ایک حدیث، یہ متفق علیہ حدیثیں ہیں جو ہم بیان کر. ایک حدیث، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین امت کے امام ہیں. اب امت کا فرض کیا ہے؟ امام کی پیروی کرنا امت کا فرض ہوتا ہے. امت کا فرض ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے، امام کے ساتھ چلے، امام کے احکام کو مانے، امام کی اطاعت کرے، امام کا اتباع کرے. امام کے معنی ہی ہیں. اب امت کے امام ہیں حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے، یہ رسول کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ امت سے کہہ رہے ہیں. اور امت کو یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ چاہے یہ بیٹھیں چاہے کھڑے ہوں، یعنی خواہ یہ صلح کریں خواہ جہاد کریں، تمہیں دونوں صورتوں میں ان کا ساتھ دینا ہے. دونوں صورتوں میں تمہیں انہی کا ساتھ دینا ہے. اب رسول دو باتیں کہہ رہے ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین بھی کہہ کے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں. اب اور آیتیں ہیں قرآن کی جو ہم چھوڑے دے رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کدھر تھی تو اس کی ایک دلیل سورہ فرقان کی 30ویں آیت بھی ہے، جہاں رسول اللہ کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پروردگار میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا، مکمل طور سے چھوڑ دیا. میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر 2 4 5 10 نے چھوڑا ہوتا، اقلیت نے چھوڑا ہوتا تو رسول پوری قوم کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ اکثریت چھوڑے گی جبھی یہ کہیں گے، اقلیت کے چھوڑنے پر نہیں کہیں گے. چلیے یہ بھی ہو گیا. اب آئیے یہ جو بات کہیے، اب قرآن رسول کی اس حدیث کا جو رد عمل عالم اسلام پر ہوا اس کا ذکر کر رہا ہے. پھر آپ آیت نوٹ کریں، سورہ نساء اور آیت کا نشان 77، آپ کی زبان میں 77. سورہ نساء آیت 77. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن سے اللہ نے یہ کہا، جن سے کہا گیا کہ تم لوگ جنگ سے اس وقت اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی جنگ سے روکو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. یعنی اس قوم کے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جس وقت اللہ نے جنگ کرنے سے روکا تھا اور کیا کہا تھا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ابھی جنگ نہ کرو.
سورہ بقرہ میں کیفیت مسلمانوں کی پروردگار عالم نے یہ کہہ کے بیان کی ہے کہ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر قتال واجب کیا ہے۔ قتال کرنا کا کیا مطلب؟ تلوار لے کے میدان میں جانا اور جنگ کرنا، لوگوں کو، دشمنوں آنے دین کو قتل کرنا۔ تو یہ اللہ نے لوگوں پر واجب کیا، جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے واجب کیے تھا، کتب علیکم القتال، تمہارے پر قتال واجب کیا۔ لیکن قصہ کیا ہے؟ تمہارے پر بڑا گراں ہے، تم چاہتے نہیں ہو کہ تم جا کے جہاد کرو، بہرحال اللہ نے تو واجب کیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں کہا جا چکا ہے۔ اب آئیے اس سورہ نساء کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس قوم سے اللہ نے کیا کہا۔ ان لوگوں کو تم نے دیکھا کہ اللہ نے کہا، اب ظاہر کافروں سے تو نہیں کہا نا، مسلمانوں سے کہا کہ تم ابھی زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور قتال سے ہاتھ روکے رہو، قتال سے ہاتھ روکے رہو۔ قتال کے لیے جو میدان میں نکلتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قتل کرنا، لوگوں کو مارنا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود قتل ہو جائے، تو قتل ہونے کے لیے نہیں جاتے میدان میں، قتل کرنے جاتے ہیں۔ اب اتفاق ہے کہ قتل ہو جائیں، اور ہو جائیں تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، بارگاہ خداوندی سے رزق پا رہے ہیں۔ تو اگر قتل ہو جائیں گے تو بھی مردہ نہیں ہوں گے، اور قتل کریں گے تو بارگاہ خداوندی سے اس کا اجر پائیں گے۔ لیکن تمہارے اوپر گراں ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا یہ۔ اب آئیے آگے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن سے کہا گیا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روک لو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ کب کہا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو؟ امام حسن کے عہد میں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا لڑنے کا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب اللہ نے ان کے اوپر قتال واجب کیا، اللہ نے پوری قوم پر قتال واجب کیا، تو کیا ہوا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، اب اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ ربنا لما کتبت علینا القتال، پروردگار یہ تو نے ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اس کو ایک عرصے کے لیے ملتوی کیوں نہیں کر دیا؟ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہو کہ دنیا کی متاع جو ہے تو بہت کم ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، تقویٰ کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو آخرت ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور اس دن تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک زمانہ وہ آیا جس میں کہا گیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، جنگ نہیں کرو۔ اس کے بعد جب نفاق اور ارتداد اپنی حد کو پہنچ گیا تو اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اب ان کے خلاف قتال کیا جائے۔ تو جب یہ ضرورت پیش آئی تو سب مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، سب نے یزید کی بیعت کر لی، سب نے یزید کو امیر المومنین مان لیا، سب نے یہی کہا بھائی بہت طاقتور ہے، بہت بڑی سلطنت ہے۔ بنو امیہ کی سلطنت اس زمانے کا سمجھو گریٹ برٹن تھا، یورپ تک اور افریقہ تک اور افغانستان تک کہاں کہاں سلطنت پھیلی ہوئی، کتنی بڑی حکومت، کون اس کے مقابلے پر آئے؟ سب ڈر کے گھروں میں بیٹھ گیا، کوئی نہیں نکلا۔ اب جب کوئی نہیں نکلا اور سب گھروں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے پروردگار یہ کیا کیا تو نے، یہ ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا؟ ابھی تو اس کو بڑھا دے، ابھی تو یہ بڑی طاقت ہے، سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ جب سب گھروں میں بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہو؟ اب ہم نے تو کہہ دیا سب گھروں میں بیٹھ گئے، کوئی کہے کیسے آپ نے کہہ دیا سب گھروں میں بیٹھ گئے؟ کوئی نہیں بیٹھا، تو صرف 72 ہی تو آئے تھے۔ رسول کا نواسہ مدینے سے اس لیے نکل رہا ہے کہ قتل کا حکم آ گیا ہے،
اور مدینے کے مسلمان کوئی آ کے نواسہ رسول سے یہ نہیں کہتے کہ یبنا رسول اللہ آپ تو ہمارے امام ہیں، آپ تو رسول کی نشانی ہیں، آپ کی مودت تو ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں اور ہم زندہ رہیں؟ کون آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ پہلے ہماری گردنیں کٹیں گی، آپ نہیں جائیں، آپ رہیں یہاں۔ کوئی نکلا؟ کوئی نہیں نکلا۔ اور رسول کا نواسہ عالم غربت میں نکل رہا ہے، مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے، اور کیا ہے کہ رسول سے کے نواسے سے بہت زیادہ اگر محبت کا اظہار ہے، یبنا رسول اللہ دیکھیے عراق نہ جائیے گا، یبنا رسول اللہ دیکھیے کسی کوفے والے پر بھروسہ نہ کیجیے گا، یبنا رسول اللہ دیکھیے عورتوں کو بچوں کو نہ لے کے جائیے۔ تو اس کا مطلب کیا سب معلوم ہے نا تم کو؟ رسول سب بتا چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ مدد نہیں کرو گے، میرا بیٹا تنہا جائے گا، عراق میں مارا جائے گا بھوکا پیاسا۔ یہ تو کہہ رہے ہو نہیں جائیے نہیں جائیے، کیونکہ رسول سے سن چکے ہو، چلو نا۔ ڈر ہے؟ ایسے لوگوں سے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ۔ یخشون الناس کا خشیت اللہ۔ اب ایسے میں اللہ کیا کرے؟ اب اللہ کیا کرے کہ اس عالم اسلام کے ضمیر جھنجھوڑ دیے جائیں، اور زمانے میں ایسا انقلاب آ جائے کہ رہتی دنیا تک لوگ یہ ماننے پر تیار ہو جائیں کہ حقیقی اسلام وہ تھا جو حسین لے کے آئے تھے، اور اسلام دنیا میں باقی رہ جائے، اصل پیغام محمد دنیا میں باقی رہ جائے۔ اس کے لیے اب اللہ کیا کرے؟ تو اب آئیے آپ سورہ آل عمران، دوبارہ سورہ آل عمران پا جائیے، اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں جن میں جنگ احد کا تذکرہ ہے، 153 154، 153 اور 154۔ 153 میں وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جنگ احد کا کہ کس طریقے سے مسلمان پریشان ہو کے رسول اللہ کو چھوڑ کے فرار اختیار کر گئے، رسول پکار رہے ہیں، لوگ پلٹ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ سب پورا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اور باتیں ہیں، اس کے بعد پھر 154ویں آیت میں اس وقت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، ہم ابھی کہا نا کہ سب گھروں میں بیٹھ گئے، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سب گھروں میں بیٹھ جاؤ، تو کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر قتل ہونا واجب ہو گیا، قتال نہیں واجب ہوا، ایک ہے قتل کرنا نہیں واجب ہوا، قتل ہونا واجب ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا، وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود اپنی قتل گاہ میں آ جائیں گے، وہ سب نکلیں گے گھروں سے اور اپنی قتل گاہ میں آ جائیں گے، تو قتل ہونا ان پر واجب ہے، قتل گاہ میں آ کے کیا ہوں گے؟ قتل ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ نے ایک محضر شہادت تیار کیا کچھ منتخب روزگار افراد کا، اور اس کی قیادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دی، اور کہا کہ اب تم سب کو قتل ہونا ہے، اب قتال نہیں ہے، اب قتل ہے۔ کربلا کا قتال جو تھا وہ مقصد نہیں تھا، وہ صرف اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت تھی۔ جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ سوچ کے نہیں نکلتے تھے کہ واپس آئیں گے، جب رخصت ہوتے تھے تو مرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب جو جا رہا ہے وہ
قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور کربلا کی تاریخ کے علاوہ عالم انسانیت میں ایسا کوئی موقع ملتا ہی نہیں کہ جو میدان میں جائے وہ قتل ہی ہونے جائے, قتل ہونے کے علاوہ نہ جائے. اور عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ قتال, جہاد جو ہے وہ واجب ہوتا ہے صحت مندوں پر, مردوں پر, بالغوں پر, بچوں پر واجب نہیں ہوتا. لیکن جب ایک ایسا محضر بن گیا جس میں قتل ہونا واجب ہے تو اس میں بچے بھی ہیں, اس میں شیرخوار بھی ہیں, اس میں کمسن بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں. وہ بوڑھے کہ جو اب عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے کہ اب جہاد ان پر واجب نہیں ہوتا. اگر شرعی جہاد ہوتا تو واجب نہیں ہوتا. یہ ایک خاص جہاد ہے جس میں قتل ہونا واجب, صرف قتل ہونا واجب ہے. اور اس قتل کو تشہیر کے لیے ایک محضر اور بنا کہ جس میں کچھ لوگوں کا انتخاب ہوا جن پر اسیر ہونا واجب. اس میں بچیاں بھی ہیں, اس میں بچے بھی. اور شب عاشور جس وقت ایک بچہ جو ماں کے ساتھ محمل میں بیٹھ کے آیا تھا, ابھی اس نے نہ زندگی میں جنگ دیکھی تھی کبھی اور نہ جنگ کے قابل ہوا تھا, وہ پوچھ رہا ہے کہ چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ کیونکہ اس محضر شہادت کا راز اللہ جانتا ہے یا حجت خدا جانتی ہے. اس میں میرا نام ہے. تو امام نے اس سے شاید یہ سمجھ لیا کہ اس کو یہ پریشانی ہے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں, ایسا نہ ہو کہ مجھے میدان میں نہ بھیجا جائے. تو دلاسا دلانے کے لیے کہا کہ 6 مہینے کے بچے کا بھی نام ہے. یہ نہ سوچو کہ تم چھوٹے ہو تمہارا نام نہیں, اس میں تو تمہارے 6 مہینے کے بھائی کا بھی نام ہے. تو کیا ہوا کہ ایک انتخاب ہوا ان ماؤں کا کہ جو اپنے گود کے پالوں کو اس حالت میں دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کا نام محضر شہادت کی ایسی فہرست پہ ہو کہ جلدی سے ان کا نام آ جائے, سب سے پہلے وہ قتل ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں 9 مائیں ایسی تھیں جن کے بچے ان کے سامنے شہید ہوئے تھے, اور انہوں نے خود ہتھیار سجا کے میدان میں بھیجا تھا. اور وہ بیویاں, وہ مائیں کیا کہہ کے بچوں کو بھیج رہی تھیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مجھے جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اب آپ بتائیں کہ کیا جناب سیدہ کو بس اپنا بیٹا پیارا تھا, باقی ماؤں کے بچے پیارے نہیں تھے؟ یہ مفہوم غلط نکالا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کربلا تیار کی تھی جناب سیدہ نے, نصرت امام کی بنیاد جناب سیدہ نے رکھی تھی. اپنی بھی جان دی, اپنے پیدا ہونے والے بچے کی بھی جان دی, تاکہ ایک روایت اور ایک سنت قائم ہو جائے کہ دیکھو زمانے کے امام کے ساتھ خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے. لہٰذا اگر بیویاں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے پریشان تھیں تو اس لیے کہ یہ درس جناب سیدہ دے چکی تھیں, اور وہاں پر سب بیویوں کو معلوم تھا. اور جناب ثانیہ زہرا تو نیابت سیدہ جناب سیدہ کر رہی تھیں. کربلا کے رموز سے سب سے زیادہ آگاہ ہیں جناب زینب, سب سے زیادہ آگاہ ہیں. اور یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو کچھ لوگ وہ ہیں جن پر قتل ہونا واجب ہو جائے گا, اور وہ اپنی قتل گاہوں میں اپنے گھروں سے نکل کے آ جائیں گے, جہاں بھی ہوں گے اپنے قتل گاہوں میں آئیں گے, اور اپنے قتل گاہ میں آ کے سب شہید ہو جائیں گے. تو وہ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟
یہ مطلب کہاں سے ہم نکال رہے ہیں؟ یہ شہزادی زینب نے ہی سمجھایا ہے. جس وقت 11 محرم کو قافلہ اسیروں کا لے جایا جانے لگا ایک مرتبہ مقتل سے، تو امام سجاد کی کیا حالت ہو گئی تھی وہ آپ سب مصائب میں سنتے ہیں. لیکن آپ کو دلاسا دینے کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے جناب زینب نے یہ کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد، یہ ایک عہد تھا جو تمہارے باپ نے اللہ سے کیا تھا. یہی کہا تھا نا. اب آئیے پھر جو اس آیت کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اس پر آ جائیے. سورہ احزاب 23ویں آیت. سورہ احزاب 23ویں آیت پر آ جائیں، جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ أَحْزَابًا، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا تو وہ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صدق اللہ و رسول. یہی تو وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا سوائے ان کے ایمان اور تسلیم کے. اب اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے پھر منتخب کیا. اگلی آیت، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دیا جو اپنے اللہ سے کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان میں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اب روز عاشور جب امام حسین کے پاس ایک ایک شہید آتا تھا اور امام سے رخصت مانگتا تھا، تو امام اس کو رخصت کرتے وقت یہی آیت پڑھتے تھے، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. جاؤ حبیب جاؤ، جاؤ زہیر جاؤ، جاؤ مسلم ابن اوسجہ جاؤ. جو جا رہا ہے اس کے سامنے یہی آیت پڑھتے تھے، اسی آیت کو پڑھ کے اس کو رخصت کرتے تھے کہ یہ وہ عہد تھا. کچھ مومنین تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم قتل ہوں گے لیکن تیرے نام کو بچا لیں گے. یہ عہد کیا تھا انہوں نے. تو جناب زینب کیا کہنی، تمہارے بابا نے ایک عہد کیا تھا. ایک موقع ایسا ملتا ہے جس میں امام حسین نے سورہ آل عمران کی ہی یہ والی آیت نہیں پڑھی تھی، ایک اور آیت پڑھی تھی. وہ کون سا موقع ہے؟ جب آپ نے خود اپنے فرزند کو میدان میں بھیجا تھا، تو اس وقت وہ آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے مصطفیٰ کر لیا آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. باقی شہداء کو رخصت کرتے وقت یہ آیت پڑھتے رہے. اور کچھ بعید نہیں کہ جناب علی اکبر کے رخصت کے وقت یہ والی آیت بھی پڑھی ہو، کیونکہ عہد کو پورا کرنے والے تو بہرحال جناب علی اکبر بھی ہیں. اور سب سے پہلے عہد کو آپ نے پورا کیا، کیونکہ جو مورخین ہیں، مستند اور مقاتل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو صرف بنی ہاشم میں سب سے پہلے نہیں بھیجا تھا، بلکہ روز عاشور سب سے پہلے بھیجا ہی حضرت علی اکبر کو تھا. مگر اصحاب و انصار جب تک زندہ تھے ان کا یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے شہید مسلم ابن اوسجہ ہیں، دوسرے عبداللہ ابن عمیر ہیں. تو جب سب شہید ہو چکے انصار، تب پھر سب سے پہلے حضرت علی اکبر گئے. لیکن امام حسین نے انصار سے بھی پہلے حضرت علی اکبر کو بھیجنے کی کوشش کی تھی، تو یہ آیت پڑھ کے بھیج رہے تھے. لیکن ہر شہید کے لیے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا پڑھ کے بھیجا. اب ایک آخری بات سن لیں، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم کو شروع کرنے میں دیر لگ جاتی ہے اور ختم بہرحال وقت پر کرنا پڑتا ہے، لیکن کافی حد تک ہم نے اپنا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے، اور انشاءاللہ ریکارڈ ہے وہ باقی رہے گا. تو جس وقت قافلہ اہل بیت کا اسیر ہو کے کوفے آیا اور ابن زیاد کے دربار میں قیدیوں کو حاضر کیا گیا، اس وقت ابن زیاد نے جناب زینب سے مخاطب ہو کے
ایک بات کہی تھی کہ کیف رائتی سن اللہ بأخیکی و اہل بیتی کی، کہ تم نے کیسا پایا جو اللہ نے کیا تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ. یعنی یہ ایک طنز کر رہا تھا، وہ دل پر نشتر لگا رہا تھا کہ جو ظلم اس نے خود کیا تھا اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے تکلیف پہنچے گی. تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے اللہ کی طرف سے خوبی کے اور کچھ نہیں دیکھا. لیکن اس کے بعد جس جملے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں وہ جملہ کیا تھا کہ آپ نے شہدائے کربلا کے بارے میں ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا ہے وہ آپ چاہیں تو نوٹ کریں. ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، ارے وہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا. وہ قوم تھی جس پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا، اور اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تو انہوں نے اس وجوب کو جو اللہ نے ان کے اوپر حالانکہ قتل ہونے کا کیا تھا، جبکہ پوری قوم کا عالم یہ ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، پوری قوم کا عالم یہ ہے کہ اس پر قتل نہیں واجب کیا تھا، قتال واجب کیا تھا، وہ بھی ان کے اوپر گراں تھا. اور یہ وہ تھے کہ جو عالم روز دنیا سے، عالم اسلام سے بالکل مختلف لوگ تھے کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا قتل ہونے کے لیے. تو یہ قتل ہونے کے لیے اتنی خوشی سے تیار ہو گئے کہ اپنے پیروں سے چل کے اپنی قتل گاہوں میں گئے، اور ہر ایک کو یہ خواہش تھی کہ جہاں تک ہو سکے ہم جلد از جلد قتل ہو جائیں اور اپنے وعدے کو پورا کر دیں. شب عاشور اسی چیز کو واضح کر دیا امام نے اس وقت جب کہا کہ چلو میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت بھی ہٹا لیتا ہوں، میں تمہاری نجات کی بھی ضمانت لے لیتا ہوں، میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں، میں تمہاری شفاعت کا بھی ذمہ دار ہوا جاتا ہوں. یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو تم سے تعرض نہیں کریں گے. تو اب اس وقت ایک چیز تھی صرف، وہ کیا تھا کہ یہ جانتے تھے کہ امام کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اگر اللہ نے امام کے ساتھ ہمارے اوپر بھی قتل ہونا واجب کیا ہے تو بے شک امام ہمیں اجازت دے دے، لیکن ہم امام کے قدم نہیں چھوڑیں گے اور ہم لازماً قتل ہوں گے. انہیں معلوم تھا کہ ہمارے اوپر قتل ہونا واجب ہے، ہمیں تو قتل ہی ہونا ہے. تو یہ وہ قتل ہونے والے تھے کہ اگر یہ قتل نہ ہوتے تو دین اپنی شکل میں باقی نہ رہتا. اور ان کے اوپر واجب کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی واجب کر سکتا ہے؟ اللہ نے واجب کیا، تو اللہ نے ان کا انتخاب کر کے ان کا قتل واجب کیا. جب ان کا قتل اللہ نے واجب کیا تو ان کے ذکر کی بقا کا اللہ ضامن ہے، دنیا کچھ بھی کوشش کر لے. وہ ہمیں بتانا تھا لیکن ہم وقت ختم ہو گیا اس لیے چھوڑ دیا تھا. بہرحال اب 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، اگر وقت ہے تو بتا دیں. بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کچھ آیتیں چھوڑ دی تھیں اس لیے وہ سلسلہ رہ گیا، کیونکہ آج ہمیں ہر حال میں پورا کرنا تھا. اب آج کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم آپ سے دوبارہ گفتگو کر سکیں، تو اس لیے ہمیں اس کو ختم کرنا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب عالم یہ ہو گیا کہ یہ طے شدہ بات ہو گئی کہ اگر اسلام کے شجر کو خون نہیں ملا تو معاملہ خرابی کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آنے والے وقت کی خبر دینے کے لیے ایک خواب دکھایا. سورہ بنی اسرائیل میں اس خواب کا ذکر ہے اور اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اے رسول، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا
60 ہے غالباً آیت کا نمبر، سورہ بنی اسرائیل. جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا وہ تو صرف لوگوں کی آزمائش ہے. یہ جو آزمائش میں ڈالا نا اللہ نے کہ اب تمہارے پاس قتال واجب کیا گیا ہے، نکلو، کوئی نہیں نکلا، تو یہ ایک آزمائش کا زمانہ آئے گا لوگوں کی، اور ایک لعنت زدہ شجرہ ہے، نسب ہے، جس کو قرآن نے لعنت زدہ قرار دیا ہے. اب رسول اللہ نے خواب میں کیا دیکھا تھا یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ اے رسول ہم نے تم کو خواب دکھایا تھا. تو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تفاسیر میں، عام مسلمانوں نے لکھا ہے، ہم شیعہ مفسرین کی بات نہیں کر رہے ہیں، کہ رسول نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کے منبر پر بندر اچھل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس کے بعد کسی نے رسول کو ہنستے نہیں دیکھا. اب رسول اتنا دین کی تبلیغ میں مخلص تھے، اتنے سنجیدہ تھے، اور اتنا آپ کی خواہش تھی کہ دین حقہ جو ہے انسان اس کو قبول کریں. تو جب لوگ قبول نہیں کر رہے تھے تو آپ کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، بہت دکھ پہنچتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے سورہ کہف کی 6 آیت میں ان سے یہ فرمایا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے رسول اب یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے؟ کیا آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے؟ رسول کی سیرت سامنے پیش کی تھی کہ رسول کی سیرت یہ ہے کہ اگر عالم انسانیت دین حقہ کو قبول کر کے فلاح نہیں پاتا تو رسول کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی جان پہ بن جاتی ہے. اب رسول کو اپنی زندگی میں لوگوں کے ایمان نہ لانے کی اتنی تکلیف ہوتی تھی. یہ سیرت رسول کا ایک گوشہ ہے. اگر رسول اس وقت ہوتے کہ جب پورا عالم اسلام فاسق و فاجر کے قبضے میں چلا گیا اور وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ نہ نبی کے نہ فرشتہ اترا، نہ وحی آئی، نہ کوئی خبر آئی، بنی ہاشم نے ڈھونگ رجایا تھا، اور جب اہل بیت کو اسیر کرتا ہے، جب خاندان رسالت کو قتل کرتا ہے تو کہتا ہے کاش میرے بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے میں نے بدلہ محمد کے گھر والوں سے لیا ہے. ایسے موقع پر اگر رسول زندہ ہوتے اور رسول کو یہ معلوم ہوتا کہ اگر میری جان چلی گئی تو دین بچ جائے گا، تو رسول کیا کرتے؟ اپنی جان دیتے. اب رسول نہیں ہے تو کوئی جان رسول ہو جو اپنی جان دے. یہی سورہ کہف امام حسین پڑھ رہے تھے کہ میں نے تو جان دی ہے. اب پورے سورہ کہف یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ہوگا تو آپ لوگوں سے بات کریں گے کہ امام مظلوم نے، سر حسین نے نیزے پر جب تلاوت کی تو قرآن کے 114 سوروں میں سے سورہ کہف کا انتخاب کیوں کیا؟ امام نے پڑھی ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوگی کہ سورہ کہف میں کوئی ایسی بات ہوگی. تو علماء نے بہت سی چیزیں اکٹھا کی ہیں سورہ کہف کی. اس میں ایک یہ آیت بھی ہے جو آپ نے کہا کہ بیان کر دیں تو ہم نے بیان کر دی کہ رسول ہوتے تو جان دیتے ہیں. اب رسول نہیں ہیں تو جو کام رسول کو کرنا تھا وہ حسین ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا حسین نے اپنی جان دے دی. تو یہ واضح ہو گیا، طے ہو گیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی، اگر حسین کا اقدام نہ ہوتا، اگر یہ شہادتیں واقع نہ ہوتیں، اگر یہ اسیری نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا. تو آج سب سے بڑا حق امت پر حسین کا ہے. حسین سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے. آج ہمارے بہت سے بہت سے تو نہیں، بعض ابا اور قبا کے ساتھ بیوقوف بنانے والے لوگ ہمارے پاس کلپ موجود ہے، موقع نہیں جو ہم آپ کو دکھائیں، جو یہ تقریر کر رہے ہیں کہ روزے عاشور ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے، روزے عاشور سلام کرنے میں کیا حرج ہے، روزے عاشور تو سب سے اچھی طرح گزارا کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. ہم نے علماء سے پوچھا ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. ارے حرام و مکروہ مودت کے بغیر کیا حرام رہ جائے گا، کیا مکروہ رہ جائے گا؟ یہ حق کی ادائیگی ہے.
بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم پہلے 2-3 سال پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب اس وقت کیونکہ وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے اور ہمارے پاس بھی آئندہ وقت نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ہم آپ کی اس گفتگو کو تمام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔